مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی بھی معاملے میں کسی کی اصلاح کرنے کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے کہ تب جا کے وہ کسی کی اصلاح کرے؟ اس کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ کس بات میں اصلاح کرنی ہے۔ صحیح۔ جیسے کسی کی عقیدے کی اصلاح کرنی ہے یا کسی کو کسی گناہ سے منع کرنا ہے۔ اگر کسی کے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے تو اب خود سمجھتے ہیں کہ خود عقیدے کے بارے میں پوری معلومات ہوں گی تو آدمی اصلاح کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خود معلومات ہے نہیں اور کسی کی اصلاح کرنے چلے گئے اور الٹا اس کے دلال سے متاثر ہو کر واپس آ گئے تو گئے تھے اصلاح کرنے اور اپنا جو ہے وہ ستیہ ناش کر کے واپس آ گئے۔ تو لہذا عقیدے کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا پورا علم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا ہوتا ہے کہ ایک شے وہ ہوتی ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ایسی بدیہی اور بالکل واضح سی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اب نماز کی کسی کو دعوت دینی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ اس کے لیے عام آدمی بھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں جی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں نماز پڑھنے کا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے، جو ہر مسلمان کا بچہ جو ہے وہ ان چیزوں کو جانتا سمجھتا ہے، ان کے لیے کسی بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کسی خاص مسئلے کے اندر سمجھانا ہے تو بہرحال اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے کاروبار کی کوئی ایسی صورت ہے جو شرعاً ناجائز ہے اور کوئی آدمی اس کا مرتکب ہے، اب وہ خاص صورت سے منع کرنا ہے تو پھر اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ یار آپ یوں کاروبار کرتے ہیں، یہ شرعاً درست نہیں، اس کاروبار کے اندر ہی علماء نے اس کے بارے میں یہ تحقیق کی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو ہر معاملے کے اعتبار سے صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ وہ گناہ کے جن کو ہر کوئی جانتا ہے، صرف یہ ہے کہ ایک بڑا آدمی یا ایک سمجھدار آدمی اس کے بارے میں سمجھا دے تو آدمی رک جاتے ہیں، تو ان سے روکنا۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے تو اب شراب کے بارے میں کوئی معلومات کا ذخیرہ نہیں چاہیے، اتنا سمجھانا کافی ہے کہ یار دیکھو شراب ہمارے دین میں حرام ہے، جی، ہمارے دین نے بڑی سختی کے ساتھ اسے منع کیا ہے۔ اب اگر وہ کوئی روایت نہیں بھی پڑھتا اور صرف اس فعل کی مذمت کے اوپر ہی جو ہے اسے سمجھا دیتا ہے تو اس کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب آدمی سمجھا رہا ہوتا ہے تو صرف ایک شے نہیں سمجھاتا، بہت ساری دیگر چیزیں بھی اس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، ایک لمبی گفتگو ہو جاتی ہے۔ تو مبلغ کے لیے علم بہرحال ہونا چاہیے، یعنی خاص جس معاملے میں سمجھا رہا ہے اس کا تو یقینی طور پہ علم ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی جنرلی اس کی معلومات کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا ہی چاہیے تاکہ وہ دوسرے کو سمجھا سکے۔